بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. تمام ناظرین کی خدمت میں استہ دل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اگلا بھی درس ہونا ہے، لہٰذا بہت مختصر درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں قرأت قرآن اور قاریان قرآن کے متعلق. قرأت قرآن مجید یعنی قرأت قرآن مجید یعنی قرآن کا پڑھنا ایک اہم ترین قرآنی مسائل میں شمار ہوتا ہے. تو چنانچہ صدر اسلام سے یعنی جب سے اسلام شروع ہوا ہے تو اسلام کی شروعات ہی سے کچھ لوگ اسلامی سماج میں قراءت اور تعلیم قرآن میں اپنے آپ کو محو کیے ہوئے تھے. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں بہت ٹائم اپنا دیتے تھے، مشغول رہتے تھے کہ آخر خدا کی کون سی آیت نازل ہوئی اور کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو اس میں کچھ اس طرح سے اسٹیپ بنائے گئے ہیں، اسٹیپ بندی کی گئی ہے، طبقہ بندی کی گئی ہے کہ اس کے لحاظ سے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آخر کون کون سے لوگ کب کب تلاوت قرآن اور علوم قرآنی میں مشغول تھے. تو ان کو چند طبقوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے. یہ تقسیم کو طبقات قراء کہا جاتا ہے. قراء یعنی پڑھنے والے، تو یعنی تلاوت قرآن کرنے والے، ان کا اسٹیپ جو بنایا گیا تو اس کو کہتے ہیں طبقات قراء یعنی قارئین کرام کے اسٹیپ. اس نام سے مشہور کیا. اور پھر پہلا طبقہ یعنی جو پہلے اسٹیپ میں آتے ہیں لوگ، پہلی صف میں جو لوگ آتے ہیں، پہلی لائن میں آتے ہیں، تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا، ڈائریکٹلی قرآن سیکھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور یہ اس کو سیکھتے تھے، اور اس عنوان سے مشہور بھی ہوئے. ان کے نام کچھ اس طرح ہیں. کن لوگوں کے نام؟ جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن حاصل کیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی. عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، ابو درداء اور زید ابن ثابت. دیکھیے یہ نام ہم کئی بار لے چکے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے کہ پہلے اسٹیپ میں کون لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، ابو درداء اور زید ابن ثابت. یہ رحمۃ اللہ، یہ چیز عادی ہر کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. دوسرے طبقے میں، دوسرے اسٹیپ میں جنہوں نے طبقہ اول سے قرآن مجید سیکھا، مثلا عبداللہ ابن عباس، پھر ابو الاسود دوئلی، علقمہ ابن قیس اور عبداللہ ابن صائب، اسود بن زید، ابو عبد الرحمن سلمہ اور مسروق ابن اجدع، الف جیم دال عین. تو یہ اتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے، یعنی یہ جو چار لوگوں عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب اور ابو درداء اور زید ابن ثابت، یہ جن کا نام لیا، ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن سیکھا ان کے نام یہ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پہ. تو قرآن جب تک لوگوں نے سیکھا ہے تو یہ جب
تدوین قرآن کا مسئلہ آیا۔ تدوین قرآن کے متعلق جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تدوین قرآن یعنی قرآن پر جب مکمل طور سے کام شروع ہو گیا ہے، اس کو لکھنا میں بہرحال وہ تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں تدوین قرآن کے متعلق۔ تو تدوین قرأت قرآن کے متعلق جب کام شروع ہوا ہے تو 8 ہو چکے تھے۔ پہلا پارٹ وہی جو ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر دوسرا پارٹ یہ کہ انہوں نے ان سے سیکھا، پھر اگلے والوں نے ان سے سیکھا، اس کے اگلے والوں نے ان کے پہلے والوں سے سیکھا۔ تو اس طرح سے 8 مرحلے کیے گئے۔ قراءت یعنی تلاوت اور قاریوں یعنی تلاوت کرنے والے، ان کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ یہ بغداد کے شیخ القراء یعنی شیخ کہتے ہیں، شیخ کے کئی معنی ہیں، اس میں ایک معنی بزرگ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی بڑے اور بزرگ کہتے ہیں۔ اگر کسی کو عرب میں شیخ کہا جائے تو شیخ ہمارے یہاں والا نہیں، مطلب شیخ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو دشمنان اہل بیت میں سے کہا جاتا ہے کہ شیخ سے دوستانہ بری بات، تو جو دشمن اہل بیت، اور دوسرا شیخ وہ کہ مثلا جو غیر سید ہے تو انہیں شیخ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے انہیں شیخ اس لیے بھی کہا جاتا ہے ایک بزرگی کے حوالے سے کہ اللہ مثلا کی نگاہ میں تقوی جو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں تقوی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو چاہے آپ سید ہو یا غیر سید ہو، ہماری نگاہ میں شیخ ہیں یعنی بزرگ ہیں، یعنی آپ برتر ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور شیخ جو عرب وغیرہ میں کہتے ہیں شیخنا، یعنی ایک تو غیر سید کو شیخ کہتے ہی ہیں، شیخ وہ جو ہم نے اس کے معنی بتائے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی شیخ کہتے ہیں کہ مطلب آپ بزرگ ہیں ہمارے لیے، شیخنا یعنی آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو خیر، تو شیخ القراء یعنی قاریوں میں جو سب سے بڑے قاری یعنی مشہور، کہتے ہیں نا استاد الاساتذہ، یعنی استادوں کے بھی استاد ہے نا، ٹیچرز کے بھی ٹیچر، یعنی سب سے بڑے۔ تو اسی طرح سے شیخ القراء قاریان قرآن میں تلاوت قرآن کرنے والوں میں سب سے بڑے قاری ابو بکر ابن مجاہد، یہ جو ہے انہوں نے 324 ہجری سے 245 ہجری سے 324 ہجری تک انہوں نے زندگی پائی۔ تو انہوں نے 4 صدی ہجری کے اوائل میں 7 نامی گرامی قاریوں کی قراتوں کو رسمی قرار دے دیا۔ اب یہ کیونکہ جج تھے قاریان کے، تو انہوں نے 7 لوگوں کو چن لیا کہ یہ سب سے اہم قاری ہیں۔ پھر بعد کے جو دور آئے ہیں، اس کے بعد کے ٹائم میں اس تعداد میں 7 قاریوں کا مزید اضافہ ہو گیا، 7 قاریوں کا اضافہ ہو گیا، اور اس طرح 14 قراتیں مشہور ہو گئیں۔ 7 تو انہوں نے منتخب کیا تھا، شیخ القراء ابو بکر ابن مجاہد، اور اس کے بعد ان کی زندگی کیا رہی، یعنی پیدا ہوئے 245 میں اور انتقال کیے 324 میں۔ انہوں نے 7 لوگوں کو معین کیا، اور اس کے بعد 7 لوگ اور مشہور ہو گئے، تو 14 لوگوں کا ہو گیا، 14 قراتیں جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ اور چونکہ اس لیے کہ ہر قرات 2 راویوں سے مروی تھی، یعنی 2 راوی تھے اس کے بیان کرنے والے، روایت کرنے والے تھے، 2 لوگ تھے، لہٰذا 28 قراتیں رائج ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ 14 دنا 28، تو 28 قراتیں مشہور ہو گئیں۔ مذکورہ قراتوں کا حجت ہونا ان کی صحت اور یہ کہ متواتر طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں کہ نہیں، اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں قراء، اور ابھی ان کے نام نہیں لیے ہیں لیکن صرف تعداد بیان کی ہے۔ اس کے متعلق یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ایسا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، ان سے نقل شدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بہت سے اقوال پائے جاتے ہیں۔ تحقیق اور جستجو یعنی ریسرچ کے بعد بھی
جواب جو ہے وہ نگیٹو آتا ہے، یہ کورونا نگیٹو نہیں، ریئل والا نگیٹو. ہاں تو کیونکہ محققین کا نظریہ، جو ریسرچ کرنے والے حضرات ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقط ایک ہی قرات منقول ہوئی ہے، اور وہ وہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے، جو قرات اور جو طریقہ قرآن پڑھنے کا ہمارے یہاں والا نہیں طریقہ، عرب کے درمیان خصوصاً. تو بس اسی کو کیا کہتے ہیں، اصل طریقہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے وہ یہی طریقہ ہے. اب قرات کس کو کہتے ہیں، بس یہ تعریف کر دیں مختصر، ہمارے پاس وقت بچا ہے. قرات کسے کہتے ہیں؟ قرآن تلاوت قرآن مجید کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو قرات کسے کہتے ہیں؟ قرات کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے. چلیے، تلاوت اور قرات دونوں کا مطلب ہے قرآن پڑھنا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اصطلاحاً یعنی عام طور سے جو مشہور ہے، قرات کا اطلاق یعنی قرات کا ڈیپینڈ اس تلاوت پر ہوتا ہے جو معروف قاریوں سے کسی ایک کے اجتہاد سے مطابقت رکھتی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی ایک یہ جو قرات ہے تو کسی مشہور جو قاری ہے اس کی قرات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے تلاوت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر تلاوت کرنی ہوگی کیونکہ وہ سب سے بہتر تلاوت کرے گا. اور علم قرات کے اصول و ضوابط کے ہم آہنگ ہو، یعنی کہ جو علم قرات کے جو قرات پڑھنے کے جو قانون قاعدے اس سے مل رہا ہو، میچ کر رہا ہو، تو پھر اس طریقے کو اپنا لیں گے تلاوت کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے سے جو مس ہو گئی ہو، اس قرات کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہے، کی طرف سے وہ صرف ایک ہے، اور قاریوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات اسی ایک قرات تک رسائی کی کوشش کا نتیجہ ہے. یعنی جو بھی اختلاف بھی اگر قرات قرآن میں پایا جاتا ہے لوگوں کی کہ تلاوت میں، کچھ لوگ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے دے، قرآن میں ایک لفظ آتا ہے مجریہا و مرساہا، تو کچھ قاری کہتے ہیں مجریہا و مرساہا، کچھ قاری پڑھتے ہیں مجراہا و مرساہا. پھر سورہ الحمد میں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کچھ کہتے ہیں مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو اختلاف قرات یہ پایا جاتا ہے، لیکن اصل طریقہ تلاوت کا وہی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہے، یعنی مالک یوم الدین. تو خیر، اسی طرح سے بہت سی جگہیں ہیں قرآن میں اور پھر تلاوت اور قرات کرنے میں. تو پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو بھی جتنا بھی اختلاف ہو آپس میں قرات کے، لیکن پہنچتا ہے ایک ہی جگہ پر جہاں سے تلاوت کا اصل سینٹر ہے، شروع ہوا ہے. کا جو اختلاف ہے، قرآن امام فرما رہے ہیں کہ قرآن ایک ہی ہے، اور جو قرات قرآن میں اختلاف ہے وہ قاریان کی جانب سے ہے، نہ کہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. وہ بس ایک ہی طریقہ تھا جس پر سب کو عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ آج جو ہے، اور یہ حوالہ دیکھ لیجئے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630 حدیث نمبر 12، یہ جو ہم نے حدیث بیان کی اس کا حوالہ. آج ٹھیک رات میں 11 بجے آپ کا پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی آپ کا امتحان ہوگا، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ شرکت کریں، اور انشاءاللہ امید ہے ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو کامیاب و کامران کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.